بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مسئلہ بیان کریں گے، وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ وضو کرنے والے کو چاہیے کہ وضو سے پہلے طہارت کی نیت کر لے۔ بغیر نیت کے وضو کا ثواب نہیں ہوگا، اگرچہ وضو ہو جائے گا۔ وضو کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ کر کے کسی اونچی جگہ پر بیٹھ جائے تاکہ چھینٹے وغیرہ اس پر نہ پڑے۔ وضو شروع کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے۔ سب سے پہلے دونوں ہاتھ 3 دفعہ گھٹنوں تک دھوئے، پھر 3 دفعہ کلی کرے، مسواک کرے۔ اگر مسواک نہ ہو تو کسی موٹے کپڑے یا صرف انگلی سے اپنے دانت صاف کر لے تاکہ میل کچیل جو ہے وہ دور ہو جائے۔ اگر روزے سے نہ ہو تو پھر غرغرہ بھی کرے تاکہ اچھی طرح منہ کے اندر پانی پہنچ جائے۔ لیکن اگر روزہ ہو تو پھر غرغرہ نہ کرے، کیونکہ اس سے حلق میں پانی جانے کا اندیشہ ہے۔ پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالے، بائیں ہاتھ سے اس طرح ناک صاف کرے کہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے۔ جس کا روزہ ہو نرم ہڈی سے اوپر پانی نہ لے جائے۔ پھر سر کے بالوں سے لے کر پھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک 3 دفعہ چہرہ دھوئے۔ دونوں ابروؤں کے نیچے بھی پانی پہنچائے تاکہ کوئی جگہ بھی خشک نہ رہ جائے۔ پھر 3 بار دائنا ہاتھ کونی سمیت دھوئے، پھر بائیں ہاتھ کو کونی سمیت 3 دفعہ دھوئے۔ ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر خلال کریں۔ انگوٹھی، چھلا وغیرہ کوئی چیز ہاتھ کے اندر پہنی ہوئی ہے تو اس کو اچھی طرح ہلا لے تاکہ کہیں اس کے نیچے کی جو جگہ ہے وہ خشک نہ ہو جائے۔ پھر ایک مرتبہ پورے سر کا مسح کرے، پھر کان کا مسح کرے۔ کان کے اندر کے حصے کا شہادت کی انگلی سے مسح کرنا ہے اور کان کے اوپر کے حصے کا انگوٹھوں سے مسح کرنا ہے۔ پھر انگلیوں کی پشت سے گردن کا مسح کرے، لیکن گلے کا مسح نہیں کرنا کیونکہ یہ بدعت ہے۔ اور کان کے مسح کے لیے نیا پانی لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سر کے مسح سے جو بچا ہوا پانی ہے وہی کافی ہے۔ 3 بار دہنا پاؤں اس کو ٹخنوں سمیت دھو لے، پھر بائیں پاؤں کو ٹخنوں سمیت 3 دفعہ دھو لے اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے پیر کی انگلیوں کا خلال کرتا جائے۔ دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کرنا ہے، بائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی پر ختم کر دینا ہے۔ یہ وضو کا تفصیلی طریقہ ہے۔ وضو کے اندر بعض چیزیں فرض ہیں جن کے چھوڑ دینے سے وضو نہیں ہوتا، اور بعض چیزیں وضو کے اندر سنت ہیں جن کے کرنے کی شریعت کے اندر تاکید آئی ہے۔ کبھی کبھار چھوٹ جائیں تو صرف اس سے ثواب کے اندر کمی آتی ہے، اور ان کو چھوڑنے کی عادت انسان کو نہیں بنانی چاہیے، اس سے انسان قابل ملامت اور گناہگار ہوتا ہے۔ بعض چیزیں وضو کے اندر مستحب ہیں جن کے کرنے سے انسان کو ثواب ملتا ہے اور نہ کرنے سے گناہ نہیں ہوتا۔ تو یہ وضو کا تفصیلی طریقہ ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ ہم سب کو اپنا وضو صحیح معنی میں دین کی سمجھ اور فہم کے مطابق، دین کے طریقے کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر